آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا ہے، تب سے اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں مہینوں کی جو گنتی ہے اللہ نے فرمایا وہ 12 اور اس میں 4 مہینے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا محترم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی السنۃ 12 شہرا، سال جو ہے 12 مہینوں کا ہوتا ہے، منہا 4 حرم، اس کے اندر 4 مہینے جو ہے محترم ہے، 3 متوالیات، 3 مہینے پیدر پہ آتے ہیں، ذوالحجہ، ذوالقعدہ اور محرم، 14 رجب کا مہینہ ہے جس کو محترم قرار دیا ہے۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اپنی جانوں پر اس مہینے میں ظلم نہ کرو، اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا۔ اس کی تفسیر جو صحابہ سے منقول ہے وہ یہ ہے، زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ اس کی تعظیم کیا کرتے تھے، لڑائی جھگڑا فتنہ فساد قتل و غارت گری خون ریزی ساری چیزوں کو لوگ بند کر دیا کرتے تھے، تو شریعت اسلامیہ نے اس کو باقی رکھا کہ اللہ کے نزدیک جب یہ مہینہ محترم ہے، فتنہ ہو فساد ہو لڑائی ہو جھگڑا ہو اللہ کی نافرمانی ہو یا اللہ اور اس کے رسول کی معصیت کے کام ہو، ایک مسلمان ان سارے کاموں سے بچا رہے، یہی ان محترم مہینوں کا معنی ہے۔ پھر محرم کا جو مہینہ ہے اس کے روزوں کی بھی بڑی فضیلت آئی، جس طرح کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا رمضان کے بعد کس مہینے کے روزے رکھنا افضل ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا شہر اللہ الذی تدعونہ المحرم، اس مہینے کے روزے رکھنا جس کو اللہ نے محترم قرار دیا ہے، یعنی محرم کا مہینہ۔ دوسری روایت میں الفاظ ہے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے زیادہ افضل روزے اس مہینے کے روزے ہیں جس کو اللہ نے محترم قرار دیا ہے، یعنی محرم کے مہینے کے روزے۔ یہ مہینہ جو ہے صرف مسلمانوں کے نزدیک ہی نہیں بلکہ جتنی بھی اس دنیا کی بڑی بڑی قومیں ہیں سب کے سامنے یہ مہینہ محترم مانا جاتا، بلکہ اسلام آنے سے پہلے زمانے جاہلیت میں بھی لوگ اس کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے یوم عاشورہ، یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا دن وہ دن ہے تصومہ قریش فی الجاہلیہ، زمانے جاہلیت میں قریش کے لوگ اس دن روزہ رکھتے تھے اور اللہ کے نبی بھی ان کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لائے تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وجد الیہود الصیام، اللہ کے نبی نے دیکھا کہ یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ما هذا اليوم الذي تصومون، کہ یہ دن کون سا ہے جو تم لوگ جو ہے روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا هذا يوم عظیم انجى الله فيه موسى وقومه، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ نے نجات دی۔ فرعون جو کہ بہت بڑا ظالم تھا، بنی اسرائیل پر ظلم و ستم ڈھا رہا تھا، اللہ نے اس کو غرق کر دیا، اللہ نے اس کو ڈبو دیا، تو موسیٰ علیہ السلام شکر کے طور پر 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، تم لوگوں سے زیادہ ہم لوگ موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے لگے اور مدینے میں اللہ کے نبی نے اعلان کروایا کہ روزہ رکھنا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اتنا زیادہ ہم اس روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے، اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے۔ بچے افطاری کے قریب جب روتے تھے کھلونا دے کر ہم ان کو بہلاتے تھے، اتنی زیادہ اہتمام کے ساتھ ہم یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا
جو چاہے روزہ رکھے یا اسی طرح جو چاہے روزہ نہ رکھے، البتہ میں روزہ رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا۔ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے نبی کئی معاملات میں آپ یہودیوں کی مخالفت کرتے ہیں، مگر اس میں یہودیوں کی موافقت ہو رہی ہے، وہ بھی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں اور آپ بھی 10 محرم کو روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن بقیت، اگر میں باقی رہا، الی قابل، آنے والے سال تک، لأصومن التاسع، میں 9 محرم کو بھی روزہ رکھوں گا۔ لیکن آئندہ سال آنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، تو اب جو رکھنا ہے 9 محرم اور اسی طرح 10 محرم، دونوں دن کے روزے ہم کو رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی تاکیداً فرمائے تھے آئندہ سال اگر میں زندہ رہا 9 اور 10 دونوں محرم کے روزے میں رکھوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا احتسب علی اللہ، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے 10 محرم کا یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پچھلے 1 سال کے گناہوں کو بخش دیں گے، گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو آج 8 محرم ہے، کل ہفتے کے دن 9 محرم ہے اور اتوار کے دن 10 محرم۔ تو 9 محرم اور 10 محرم کا روزہ شریعت میں مشروع ہے۔ اصل جو ہے 10 محرم کا عاشورہ کا روزہ ہے، جس کی وجہ سے 1 سال کی صغیرہ گناہ جو ہے معاف ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح بعض لوگوں کا یہ خیال، یہ شریعت اسلامیہ میں محرم کے مہینے کی فضیلت ہے۔ ایک تو یہ محترم مہینہ ہے، اس کا احترام کرنا ہے، معاصی اسی طرح اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ جتنے روزے رکھنے کی استطاعت ہے مسلمان روزے رکھ سکتا ہے زیادہ سے زیادہ، اور ساتھ ہی ساتھ میں یوم عاشورہ کا روزہ رکھے۔ لیکن یہ مہینے کا جیسے بھی آغاز ہوتا ہے مسلمانوں نے اس کو منحوس مہینہ بنا دیا، یا غم رونے یا اسی طرح نوحہ کرنے، چیخنے چلانے، یا اسی طرح ماتم منانے، سوگ منانے کا، یا شادی بیاہ یا کوئی اچھا کام نہ کرنے کا مہینہ مسلمانوں نے اس کو بنا دیا۔ ماتم کرنا، رونا پیٹنا، یا اسی طرح مسلمانوں کے اندر یہ عقیدہ پایا جاتا ہے 10 محرم کو حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بہت ہی المناک واقعہ پیش آیا، اس کی وجہ سے جو ہے اس مہینے کو یہ فضیلت ملی ہے، یا اس کی وجہ سے یہ مہینے کو فضیلت عطا ہوئی ہے۔ لوگوں کے اندر یہ تصور پایا جاتا ہے، جبکہ اسلامی تعلیمات سے اس کا دور دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے وہ اللہ کے نبی کی وفات کے 50 سال کے بعد ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زندگی میں دین اسلام مکمل ہوا۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، میری نعمت کو میں نے تمہارے لیے مکمل کر دیا، اور دین کے طور پر دین اسلام سے میں تمہارے لیے راضی ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوا دین وہی ہے، شریعت وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے ہمارے درمیان چھوڑ کر گئے۔ بعد میں جو بھی بدعات خرافات ایجاد کیے جائیں گے وہ دین کا حصہ ہرگز نہیں ہوں گے۔ 10 محرم کو ہوا یہ کہ معاویہ رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی کے صحابی، 1 سال 2 سال کا زمانہ نہیں، 20 سال انہوں نے خلافت کی، اور آپ ان کا دور پڑھیں گے ہر جانب ہر سمت سکون تھا، مسلمان امن چین کی سکون کی زندگی گزارتے رہے، اور کئی جگہوں پر مسلمانوں کو فتوحات نصیب ہوئی۔ 20 سال کا 40 سے 60 ہجری تک کا جو زمانہ تھا ان کا بڑا پرسکون زمانہ گزرا۔ آج لوگ معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ آپ اندازہ لگاؤ حسین رضی اللہ عنہ اور حسن رضی اللہ عنہ دونوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، دونوں ان کو اپنا امیر مانتے تھے، دونوں ان کو اپنا خلیفہ مانتے تھے۔ یا تو حسین اور حسن رضی اللہ عنہما دونوں صحیح ہے،
یا تو بعد میں گالیاں دینے والے وہ غلط. تو جب دونوں نے بیعت کی ہے، دونوں نے امیر مانا ہے، دونوں نے خلیفہ مانا ہے، تو کس طرح ہم ان کی مخالفت کر سکتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پیشن گوئی بھی کی ہے. ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی اس امت کے درمیان دو بڑے گروہوں کے درمیان اللہ تعالی صلح فرمائیں گے. تو انہوں نے بیعت کی، امیر مانا، 20 سال تک ان کی خلافت میں جو رہے، لیکن جاتے جاتے معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ نامزد کیا. کئی بڑے بڑے صحابہ اس فیصلے سے ناراض تھے، ان میں حسین رضی اللہ عنہ بھی تھے. انہوں نے بیعت نہیں کی، کوفہ والوں کے بلانے پر جانے کا فیصلہ کیا. مکہ میں بڑے بڑے صحابہ تھے، صحابہ نے منع کیا مت جائیے. آپ کے والد کوفہ منتقل ہوئے، کوفہ والوں نے کبھی ان کے ساتھ وفا نہیں کی. الکوفی لا یوفی کے طور پر کوفہ والے کبھی کسی سے وفا نہیں کرتے، مگر خطوط پر خطوط ان کو آتے جا رہے تھے. حسین رضی اللہ عنہ نکل پڑے کچھ اپنے ساتھیوں کو ہم رفقا، اسی طرح اہل بیت کو لے کر. درمیان ہی میں ہے یہ کربلا کا جو صالحہ ہے یہ پیش آتا. بڑی بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا جاتا. شہید کرنے والے نہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے، نہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، نہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے، نہ دیگر صحابہ وہاں پر موجود ہے. جو کوفہ والے بلائے تھے وہ کوفہ والے ان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے نکلتے ہیں. حسین رضی اللہ عنہ نام لے کر بلاتے ہیں، کل طرف تم ہی لوگ تھے جنہوں نے خطوط لکھ کر مجھے بلایا تھا اور آج میرے خلاف جنگ کے لیے کھڑے ہو. انہوں نے ہی شہید کیا اور وہی لوگ ماتم مناتے ہیں. اتنا بڑا کلنک تھا ان کے ماتھے پر، وہ کلنک کو دھونے کے لیے اتنا بڑا ڈھونگ ان لوگوں نے رچایا. گالیاں دیتے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو، برا بھلا کہتے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو. ان کی تو خلافت ہو، ان کی تو وفات ہو کئی سال پہلے ہو چکی ہے. اس صالحے کے وقت بھی، اس واقعے کے وقت میں موجود ہی نہیں ہے. ویسے لوگوں کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، گالیاں دی جا رہی ہے. حسین رضی اللہ عنہ کو روکا گیا، نہیں روکے گئے. یہ صالحہ پیش آیا. یقیناً تاریخ اسلام کا بڑا ہی المناک یہ واقعہ ہے، بڑا ہی جو ہے دردناک واقعہ ہے. کتنی بھی مذمت کی جائے اس کی کم. لیکن شہید کرنے والے تھے کون؟ شہید کرنے والے وہی کوفی تھے، شہید کرنے والے وہی شیعان علی تھے، شہید کرنے والے وہی شیعہ تھے جو کوفہ کے رہنے والے تھے. پھر بعد میں یہی لوگ جو ہے ماتم منانا جو ہے شروع کر دیا. تو آج بھی جو ہے بہت زیادہ زور و شور کے ساتھ جو ہے ماتم جو ہے منایا جاتا ہے. سب سے پہلی بات شہادت کو اگر آپ دیکھیں گے دین اسلام میں یہ کوئی معمولی مرتبہ نہیں، بہت بڑا مرتبہ شہادت کو قرار دیا گیا. اور رسالت کے بعد، صدیقیت کے بعد سب سے بڑا مرتبہ شہادت کو اسلام نے قرار دیا. اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. مع النبیین، انبیاء کے ساتھ، والصدیقین، سچے لوگوں کے ساتھ، والشہداء، شہیدوں کے ساتھ، والصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ، وحسن اولئک رفیقا، اللہ نے فرمایا یہ سب سے بہترین ساتھی ہیں آپس میں. تو اللہ تبارک و تعالی شہادت کو تو بہت بڑا مرتبہ اللہ قرار دے رہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کیے جاتے ہیں، قتل کیے جاتے ہیں، امواتا، ان کو مردہ مت سمجھو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربهم یرزقون، اپنے رب کے پاس ان کو رزق دیا جا رہا ہے. فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ، اپنے فضل و کرم سے اللہ نے جو کچھ دیا ہے بڑے خوش ہیں وہ. اور اللہ نے فرمایا ان کی جو زندگی ہے برزخی زندگی، اس کو تم لوگ محسوس نہیں کر پاتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں شہادت تو بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے. یہ کوئی رونے دھونے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اگر وہ شہید ہوئے ہیں اللہ کی خاطر، اسی طرح دین کی خاطر، تو یہ بہت بڑا مقام و مرتبہ جو ہے جو حسین رضی اللہ عنہ کو ملا. اسی طرح ماتم منانا، برسی منانا،
سال بہ سال جو ہے نوحہ کرنا، اس کی شریعت میں کہاں تک اجازت ہے؟ شریعت میں اس کا دور دور تک تصور نہیں ہے۔ شریعت میں یہ حکم دیا گیا ہے کوئی بھی قریبی ہو، رشتہ دار ہو، یا اسی طرح بھائی بہن ہو، والدین ہو، کسی کی بھی وفات ہوتی ہے تو شریعت نے حکم دیا ہے صبر سے ایک مسلمان کام لے، صبر سے ایک مسلمان کام لے۔ اللہ نے کہا الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں، ہم کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اللہ ہی کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا۔ پہلی تعلیمات یہ دی گئی ہے کسی کی وفات ہو 3 دن سے زیادہ غم انسان منا نہیں سکتا۔ غم کا بھی جو ہے کہاں تک اجازت دی گئی ہے؟ آنکھوں سے آپ کے آنسو بہ رہے ہیں، دل میں غم ہے، یہاں تک اجازت۔ زبان سے کوئی نازیبہ الفاظ، ناشکری کے الفاظ، اللہ کے خلاف کوئی الفاظ نکال رہے ہیں، اس کی بھی شریعت میں جو ہے اجازت نہیں ہے۔ بیوی ہے، اس کے لیے حکم دیا گیا 4 مہینے 10 دن تک وہ سوگ منا سکتی ہے، غم منا سکتی ہے، ورنہ دوسروں کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ منانا اسلام میں حرام قرار دیا گیا۔ پھر آج کل جو اپنے سینوں کو مار لیا جا رہا، اپنے آپ کو خون کر لیا جا رہا، یا اسی طرح اپنے گالوں پر مار لیا جا رہا، خواتین بے پردہ ہو کر، آج ویڈیوز وغیرہ جو آ رہی ہیں دیکھیے، بے پردہ ہو کر خواتین اپنے آپ کو مار لے رہی ہے، یہ سب شریعت اسلامیہ کے بالکل خلاف ہے، کفر تک لے جانے والی چیزیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لیس منا، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، من لطم الخدود وشق الجیوب، جو اپنے چہرے پر مار لیتا، اپنا گریبان پھاڑ لیتا، ودعا بدعوى الجاہلیہ، زمانہ جاہلیت کی جو پکار ہے وہ پکار اپنی زبان سے نکالتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ النیاحۃ من امر الجاہلیہ، اللہ کے نبی نے فرمایا اسلام میں نوحہ کی اجازت نہیں، یہ دور جاہلیت کی چیزیں ہیں جس کو لوگ کرتے ہوئے آ رہے تھے، اسلام نے اس سے منع کیا۔ نوحہ کے معنی یہ ہے مرنے والے کی تعریف میں جو ہے غلو کیا جائے، پھر ساتھ ساتھ میں اللہ سے شکوہ شکایت کی جائے، اور آج نوحہ کے نام پر یہی جو ہے سب کچھ ہوتا ہوا آ رہا، چیخنا چلانا، یا اسی طرح اپنے آپ کو جو ہے پیٹنا، اگر ماتم منانا یا اسی طرح غم منانا اگر اسلام میں اجازت دی جائے۔ دین اسلام کی تاریخ کو آپ پڑھ جائیے، کس کس کا آپ غم منائیں گے؟ ہماری تاریخ جو ہے اتنی تابناک ہے، اتنی بہترین ہماری تاریخ ہے، اور آج افسوس کی بات ہے ہم صرف اسلاف کے کارنامے گناتے ہوئے رہے، اور ہم آج اس تاریخ کو دہرانے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے اسلاف کی قربانیوں کو اگر آپ پڑھیں گے، دین اسلام کے لیے ہمارے اسلاف نے جتنی قربانیاں دی ہے، کسی اور قوم نے اپنی دین کی خاطر اتنی قربانیاں نہیں دی جتنے ہمارے صحابہ کرام ہو، تابعین ہو، یا اسی طرح اسلاف نے جتنی قربانیاں دی۔ جنگ احد میں 70 صحابہ کرام جو ہے شہید کیے گئے۔ بئر مونا کا جو واقعہ آیا، اللہ کے نبی کے پاس کچھ لوگ آئے، ہم دین اسلام سیکھنا چاہتے ہیں۔ کئی صحابہ کو اللہ کے نبی نے بھیجا جو بہترین داعی تھے، مبلغ تھے، قرآن مجید کے حافظ تھے، لے جا کر دھوکے سے 70 صحابہ کرام کو شہید کیا گیا۔ اتنی تکلیف اللہ کے نبی کو ہوئی، 1 مہینے تک مسلسل اللہ کے نبی ان کے حق میں بددعا کرتے رہے، جب تک اللہ کے نبی کو روکا نہیں گیا۔ اب کس کس کا ماتم مناؤ؟ غزوہ احد میں حمزہ رضی اللہ عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، نماز کی حالت میں ان کو شہید کیا گیا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ 20 سے 22 دن تک کھانا پانی ان کا بند کر دیا گیا، گھر کے ان کا دروازہ توڑ کر جو دشمن گھر میں داخل ہوئے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، بھوکے پیاسے ہیں، روزے کی حالت میں ہے، اس حالت میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ فجر کی نماز کے لیے علی رضی اللہ عنہ نکلے ہوئے ہیں، ان کو شہید کیا گیا۔ اتنی شہادتیں آپ کو ملے گی، سارا سال آپ کا ماتم منانے میں اسی طرح غم منانے میں نکل جائے گا اگر غم منانے کے لیے بیٹھو۔ دین اسلام میں اس کی قطعاً اجازت ہے ہی نہیں، شریعت نے اس کی اجازت دی ہی نہیں۔ پھر آج آپ دیکھیں گے تعزیہ ہو، ماتم ہو، اس کی اجازت کب ہوئی؟ معز الدولہ جو کہ شیعی تھا، 352 ہجری میں اس نے جو ہے عام اعلان کر دیا
کہ دکانیں بند کر دی جائے، ناچنے والوں کو، گانے والوں کو، نوحہ کرنے والوں کو بلایا، خوب جو ہے کھانے وغیرہ پکائے گئے. وہاں سے جو چیز شروع ہو گئی. ہندوستان میں 880 ہجری میں تیمور لنگ جو ہے اس کے دور میں چونکہ بہت سے حکمران، اسی طرح یہاں کے وزراء یا اسی طرح جو عہدہ و منصب پر تھے حکومتی، وہ شیعہ تھے، جانا ان کے لیے کربلا کو مشکل ہوتا تھا. تو وہی کی شکلیں یہاں پر مزار یا اسی طرح قبروں کی شکلیں یا اسی طرح علم کی شکلوں میں منگا کر یہیں پر وہ لوگ جو ہے محرم منانا شروع کر دیے. وہاں کی مٹی سے بنی ہوئی چیزیں بنا کر جو ہے اسی کو جو ہے حسین رضی اللہ عنہ کی قبر کہیے جو بٹھائی جاتی ہے یا ان کی شکل کہیے، بٹھا کر یہاں پر ان لوگوں نے شروع کر دیا. تو جو 350 سال کے بعد جو بدعات و خرافات ایجاد کی گئی اور ہندوستان میں 850 سال کے بعد جو چیزیں ایجاد کی گئی، آج کے مسلمان اس میں جو ہے ملوث، اس کو جو ہے آج کا مسلمان منا رہا. اور آپ دیکھیں گے نوحہ وغیرہ کی جو ان کی مجلسیں ہیں، صحابہ اکرام کو گالیاں دیے بغیر، برا بھلا کہے بغیر ان کی مجلسیں مکمل نہیں ہوتی. جس طرح کہ میں نے کہا اس سالحے میں وہ لوگ موجود ہی نہیں تھے. اور ہمارا ایمان یہ عقیدہ ہے صحابہ اکرام جن کے بارے میں اللہ نے کہا یہ تمہارے لیے ایمان کا معیار. قرآن مجید کے الفاظ ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ صحابہ جو ایمان لانے میں سبقت لے گئے، سب سے پہلے ایمان لائے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم باحسان، اور جو ان کی پیروی کریں گے، اتباع کریں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اللہ نے ایسے باغات، ایسی جنتیں ان کے لیے تیار کر رکھی ہے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہے، جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ سب سے بڑی کامیابی. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں صحابہ کی اتباع کرو گے اللہ تم سے راضی، تم اللہ سے راضی. صحابہ کی اتباع کرو گے جنت میں اللہ تم کو داخل کرے گا. صحابہ کی اتباع کرو گے سب سے بڑی کامیابی ہے. اتنی بڑی باتیں اللہ کا تبارک و تعالی صحابہ کے بارے میں فرما رہے ہیں. اور ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ ہے انبیاء کے بعد سب سے افضل اگر کوئی ہے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے. انبیاء کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد اگر کسی کا مقام مرتبہ ہے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ، ان کے بعد علی مرتضی رضی اللہ عنہ. اور یہی صحابہ کا عقیدہ تھا. جو ابوبکر صدیق کو گالی دیتا ہے وہ کافر، وہ مسلمان ہو نہیں سکتا. جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہتا ہے وہ کافر ہے، وہ مسلمان ہو نہیں سکتا. اسی طرح جو بھی صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والا ہے، گالی دینے والا ہے، سب کو شتم کرنے والا ہے، وہ کافر ہے، وہ مسلمان ہو نہیں سکتا. اس لیے کہ وہ اسلام کی جو بنیادیں ان کو ڈھانے والا یہی صحابہ ہے جن سے دین بعد کے لوگوں تک پہنچا. اللہ نے ان کو ہمارے لیے معیار قرار دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ، جو میرے صحابہ کو گالی دیتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو، والملائکہ فرشتوں کی لعنت ہو، والناس اجمعین اور سارے کے سارے لوگوں کی لعنت ہو. اللہ کے نبی نے سارے لوگوں کی لعنت بھیجی ہے ان لوگوں پر جو لوگ صحابہ کو گالی دیتے ہیں. اللہ کے نبی کے صحابہ اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے. تو وہاں پر اللہ کی جو الفاظ ہیں قرآن مجید کے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ راضی ہوا مومنین سے. کون صحابہ کرام تھے؟ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جبکہ آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے. اللہ جن سے راضی ہے ان کو گالیاں دے رہے ہیں، ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ان کو سب و شتم کا جو ہے نشانہ آج جو ہے بنایا جا رہا ہے. لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو. اگر تم لوگ احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو گے، میرے صحابہ ایک مد، آدھا مد اللہ کے راستے میں جو یا اسی طرح کوئی چیز خرچ کرے گا اس کی برابری تم لوگ نہیں کر پاؤ. پہاڑ کے برابر سونا کہا اور اسی طرح ایک مد جو ہے گیہوں چاول کا. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میرے صحابہ اتنا بھی خرچ کرے ہیں ان کی برابری نہیں کر پاؤ گے اگر پہاڑ کے برابر بھی سونا تم لوگ خرچ کرو گے.
تو آج اپنے اپنے کمروں میں بیٹھ کر یہ اتنے علی مرزا وغیرہ دیگر دیکھیے صحابہ کرام پر کس طرح سب کو شتم کر رہے، کس طرح صحابہ کرام پر جو ہے کیچڑ جو ہے اچھالا جا رہا ہے۔ اہل بیت حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہما ریحانتایا من الدنیا، یہ دونوں میرے پھول ہے دنیا کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری دونوں خوشبو ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حسن رضی اللہ عنہ بیٹھے اللہ کے نبی کی جانب، ایک جانب دیگر صحابہ اللہ کے نبی صحابہ کی جانب دیکھ رہے ہیں اور ان کی جانب دیکھ رہے فرما رہا ہے ابنی ہادا سید، میرا یہ بیٹا سردار، لعل اللہ، امید اللہ کی ذات سے ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین، کہ اللہ اس میرے بچے کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑی جماعتوں میں صلح فرمائے گا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، معاویہ رضی اللہ عنہ ملک شام کے گورنر تھے، ملک شام والے دل و جان سے ان کو چاہتے تھے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار بھی تھے، کہا آپ ان کے خون کا بدلہ لیجیے۔ مدینہ میں جو اب لوگ موجود ہیں انہوں نے شہید کیا۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کچھ دن آپ رک جائیے، میں اب چونکہ بہت زیادہ شر پسندی پھیلی ہوئی ہے، اب بدلہ لینا ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اگر آپ بدلہ نہیں لیں گے میں اپنی خلافت کا اعلان کروں گا۔ دونوں اپنی اپنی جگہ پر خلافت کا اعلان کیے۔ 5 سال تک دونوں کے درمیان جو ہے جنگ چلتی رہی، اسی طرح معاملات بگڑے رہے، جس کو مشاجرات صحابہ کہا جاتا ہے۔ اس معاملے میں ہماری زبانیں ہم بند رکھیں، یہی ہمارے لیے خیر ہے، ہمارے لیے بھلائی ہے۔ تو بہرحال 5 سال کے بعد علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ ادھر کوفہ والے اسی طرح دیگر لوگوں نے حسن رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا، ادھر ملک شام والوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو۔ حسن رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ معاملات بہت زیادہ بگڑتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے صلح کر لی، بیعت کیا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر۔ تو سن 40 ہجری میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی کوئی ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا تھا میرا یہ بیٹا سردار ہے، اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح فرمائیں گے۔ تو یقیناً صلح ہوئی اور انہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آج ان کو گالیاں دی جا رہی ہے، تو یا تو حسین رضی اللہ عنہ کو بھی آپ گالیاں دے رہے ہو کیونکہ انہوں نے جو ہے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔ تو معلوم یہ ہوا سارے صحابہ کی جو فضیلت ہے ہم ان کو جو ہے ماننا لازمی۔ آج دیکھیں گے صحابہ کرام کو بانٹا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہو رہا ہے ایک جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، فاطمہ رضی اللہ عنہ ہوں گی، علی رضی اللہ عنہ ہوں گے، حسن حسین ہوں گے، دوسری جگہ معاویہ ہوں گے اور ان کے بیٹے یزید ہوں گے، کس کی طرف ہو؟ یہ بانٹنے کا حق تمہارے باپ داداؤں نے دیا ہے، کہاں سے لے کر آئے ہو؟ کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کس کی اتباع کرتے تھے، پیروی کرتے تھے؟ اللہ کے نبی کے مقابلے میں لا کر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ٹھہرا کر رہے ہو۔ یہ بانٹنے کا حق کس نے دیا؟ یہ ایسی قسم کی چیزیں لا کر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی تو سارے صحابہ کے بارے میں فرما رہے ہیں تمام صحابہ اکرام کا احترام کرو، تمام صحابہ اکرام کا اکرام کرو، تمام صحابہ اکرام کی عزت کرو، توقیر کرو، ان کے حق میں دعا کرو، تمام صحابہ کے بارے میں۔ یہ بانٹنے کا کام تو تم لوگ انجام دے رہے ہو، اپنی خرافاتی ذہن سے جو ہے اس طرح صحابہ اکرام کے درمیان جو ہے تفریق کر رہے ہو۔ صحابہ اکرام کے درمیان تو اس طرح کی تفریق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی ہے، یہ آج کل کے لوگ جو ہے کر رہے۔ اسی طرح اس مہینے میں دیکھیے کئی شرکیہ کام انجام دیے جا رہے ہیں۔ علم جو بٹھایا جا رہا ہے اس کی تعظیم کی جا رہی، اس کے سامنے سر جھکایا جا رہا ہے، منتیں مانگی جا رہی ہیں، 10 محرم کو سبیلیں لگائی جا رہی ہے، دودھ وغیرہ کی شربتیں وغیرہ بانٹی جا رہی ہے، بچوں کو جو ہے ان کا فقیر بنایا جا رہا ہے، یا اسی طرح ذوالجناح گھوڑا جو ہوتا ہے اس کے نیچے سے جو ہے دوڑایا جا رہا ہے۔ 10 محرم کو اپنی اولاد پر اسی طرح اپنے خاندان والوں پر خوب فراخی کریں گے تو سال بھر ان کو جو ہے فراخی رہے گی، یہ تصور جو ہے دلایا جا رہا ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شدت کے ساتھ اس کی تردید کی. اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، یاد کرو اس وقت کو جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے کہا تھا ما تعبدون، کس کی عبادت کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما، کہنے لگے ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں. فنظل لها عاکفین، ہم اس کے سامنے جھکے ہوئے رہتے ہیں. قال هل يسمعونكم اذ تدعون، ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا جب پکارتے ہو دعا مانگتے ہو سنتے ہیں تمہاری دعا کو؟ او ينفعونكم، کیا نفع دیتے ہیں؟ او يضرونكم، کیا تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا، جواب کچھ نہیں تھا، باپ داداؤں کو ہم نے کرتے ہوئے پایا، اسی طرح ہم کر رہے ہیں. اللہ نے کہا اتعبدون ما تنحتون، کیا اس چیزوں کی عبادت کرتے ہو جس کو تم خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو؟ واللہ خلقکم، تم کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، تمہارے جتنے بھی اعمال ہیں ان کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انسان کو اتنی بھی عقل سمجھ نہیں ہے، اور ہوتا یہی ہے مشرک کی مت ماری جاتی ہے، اس کی عقل ماری جاتی ہے. یہ اپنے ہاتھ سے جن چیزوں کو بنا رہا ہے ان چیزوں کی عبادت میں لگا ہوا رہتا، اس کی عقل سمجھ اتنی بھی نہیں جاتی جو اتنا محتاج ہے جس کو میں اپنے ہاتھ سے بنا رہا وہ مجھے کیسے نقصان پہنچا سکتا، وہ مجھے کیسے نفع دے سکتا. اور ابراہیم علیہ السلام جب سوال کرتے ہیں جواب نہیں دے پاتے. تو آج کے مسلمان بھی یہی ہے، علم بٹا رہے ہیں، تعزیہ بٹا رہے ہیں، اور یہ اس کے سامنے جھکنا یا تعظیم کرنا. آج کئی لوگوں کو آپ دیکھیے یا علی مدد اور سے اعظم مدد کے نعرے لگاتے ہیں. حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا جا رہا تھا، یا علی مدد کا نعرہ کہاں تھا؟ حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ دوسروں کی مدد کرنے والے ہیں، کیوں اپنے آپ کی مدد وہ نہیں کر پائے؟ سوال تو یہ ہوتا ہے کہ مدد کرنے والی ذات اگر کوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. نفع و نقصان کا اگر کوئی مالک ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ. نفع و نقصان اگر کسی کے اختیار میں ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے. تو اس قسم کی جتنے بھی یہ نعرے لگائے جاتے ہیں یہ سب کے سب شرکیہ نعرے ہیں. بعد میں کفار و مشرکین کا دیکھا دیکھی ان لوگوں نے اس طرح کے نعرے جو ہے کھڑ لیے ہیں، ورنہ مدد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. اسی طرح آپ دیکھیں گے ڈھول تاشے بجاتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے بھیجا ہے ان چیزوں کو مٹانے کے لیے. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے ناچنے گانے والیاں عام ہو جائیں گی، ڈھول تاشے اسی طرح بجانے کو عام کر دیا جائے گا. اگر تمہارے گھر پر میت ہو، کسی کی وفات ہو، ڈھول تاشے بجاتے ہو، یہ بجانے کا جو معاملہ ہے غیر مسلموں کے پاس نظر آتا ہے، مگر 10 محرم کو کئی جگہ پر دیکھنے میں آتا ہے ڈھول تاشے بھی جو ہے لوگ جو ہے بجاتے ہیں، جبکہ یہ بھی شرعاً جو ہے حرام ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں گے کئی لوگ جو ہے کالی ڈوریاں باندھ رہے ہیں، یا اسی طرح حسین رضی اللہ عنہ کا جو ہے مرید بن رہے، یا اور کئی جو ہے شرکیہ اعمال کر رہے جو کہ شریعت میں جو ہے حرام. آج کا مسلمان دیکھیے شرکیہ اعمال میں ملوث ہونے کی وجہ سے کن کن چیزوں سے ڈر رہا، کن کن چیزوں کو یہ نفع و نقصان کا مالک سمجھ رہا. گال کو ٹیکا لگاتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ کالا ٹیکا مجھے بچائے گا. کالی ڈوری پیر یا ہاتھ میں باندھا ہوا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز مجھے بچائے گی. لیمو باندھا ہے، مرچیاں باندھا ہوا ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ اس سے مجھے فائدہ پہنچے گا. بلی سامنے سے گزر رہی ہے، سمجھ رہا ہے کہ مجھے نقصان ہونے والا ہے. صبح صبح کوئی فقیر ٹکرا گیا، یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے نقصان ہونے والا. تو یہ شرکیہ چیزیں آنے کی وجہ سے اتنا کمزور جو اس کا عقیدہ ہوا ہے، اللہ کی پناہ جو ہے ساری چیزوں کو جو ہے یہ رب ماننے پر تلا ہوا ہے. اللہ کا جو مقام و مرتبہ تھا، ما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی جیسے قدر کرنی چاہیے تھی ویسی قدر ان لوگوں نے نہیں کی. اللہ جب قیامت قائم ہوگی ساتوں آسمان اور زمین کو جو ہے لپیٹ کر اپنی مٹھی میں لے لیں گے، اس کے برابر لے جا کر جو ہے یا علی مدد یا غوث آدم مدد ایسے شرکیہ نعرے لگا کر جو ہے ان سے منتیں مرادیں مانگتے ہیں. تو یہ کہا جاتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ارے نالائقو بیوقوف و ناسمجھ جاہلو، اسلام مردہ کب ہوا تھا؟ اسلام تو ہمیشہ پھیلتا گیا ہے.
بڑھتا گیا ہے، اسلام کبھی مردہ ہوا ہی نہیں کسی دور میں. یہ تمہارا جھوٹا نعرہ ہے جو اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. اس قسم کی جو ہے غلط فہمیاں، اسی طرح غلط چیزیں لوگوں کے درمیان جو ہے پھیلاتے ہو. تو بہرحال اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی امت سے جو ہے جہالت کو دور فرمائے. اور یہ عقیدہ یہ جان کر آپ چلیے، شیعہ جو ہے جو پھیلا رہے اتنی چیزیں، اس کائنات کے سب سے بدترین یہ کافر ہے، سب سے بدترین ان کے اندر کفر پایا جاتا ہے. اب آج کل جو ایران کی اور اس کی جنگ ہو رہی تھی، کئی لوگ یہ کہہ رہے تھے، اس میں آپ ہمدردی جو جتائی لوگوں نے ایران سے فلسطین کی بنیاد پر، بتائیے فلسطین کو کیا فائدہ ہو. آج کا اخبار بھی آپ اٹھا کر دیکھیں گے 70 80 90 لوگ وہاں شہید آپ پائیں گے. فلسطین کو اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوا اس سے، مگر لوگ کیا کرتے رہے، ہو سکتا ہے غزہ کو اسی طرح فلسطین کو سے فائدہ، ایک پیسے کا فائدہ نہیں. جو شہادتیں وہاں ہو رہی تھی برابر ہوتی نہیں، اس کے پیچھے دوسرے مقاصد تھے، مگر لوگ آج سمجھتے نہیں اس کو. اسلام اور اسی طرح دشمنان اسلام کی جنگ لوگ بنا کر پیش کرنے لگے تھے، جبکہ ویسا معاملہ ہی نہیں ہے. وہ سب ایک ہے. آپ شیعہ کی تاریخ پڑھیں گے، شیعہ کا وجود یا شیعہ کی بنیاد ڈالنے والے یہود، شجرۃ یہودیہ، غرست ہوئی ید الیہودیہ کہا گیا. یہ وہ پیڑ ہے جس کو یہودیوں نے لگایا ہے. شیعت جو آئی ہے، عبداللہ بن سبا جو یہودی تھا، جو اسلام کا لبادہ اوڑھا، جس نے شیعیت کو سنیوں کی اسی طرح مسلمانوں میں جو رواج دیا، عبداللہ بن سبا وہ یہودی تھا. اس نے جو ہے رافضیت کو یا شیعیت کو سنیوں میں جو عام کیا، مسلمانوں میں اتنا زیادہ فتنہ انتشار پیدا کیا، جس کی بنیاد پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اسی طرح بعد کی جتنے فسادات ہوئے، سب یہی سے اس کی شروعات آغاز ہوتی ہے. تو یہ یہودیوں کی جو ہے لگائی ہوئی شاخ ہے، یہ کبھی بھی الگ نہیں ہو سکتے، یہ ایک ہی ہے. یہ مان کر آپ چلیے، آپ تاریخ پڑھ جائیے، یہ کبھی بھی الگ جو ہے نہیں ہو سکتے. اللہ سے دعا ہے معاملات کو سمجھ لے اور عقائد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.